بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کیوں کی؟ حضرت زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت زید کو لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا۔ حضرت زید غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ حضرت زید اصل میں غلام نہیں تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھیں کہ قافلہ کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا، کیونکہ اس وقت لوگ غلاموں کو خریدتے اور فروخت کرتے تھے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھتیجے حکیم بن حزام کو میلے میں بھیجا کہ میرے لیے ایک عربی نسل اور سمجھدار غلام لے آؤ۔ حکیم بن حزام میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں تو انہوں نے یہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں غلامی سے چھڑانے کی خاطر فدیہ کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو فدیہ کے بغیر اسے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، تم غلامی پسند کر رہے ہو؟ حضرت زید نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق خاطر کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا، زید میرا بیٹا ہے۔ والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر شاداں و فرحاں ہوئے اور مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی زینب بنت جحش سے کی۔ تقریباً 1 سال تک دونوں کا ساتھ رہا، لیکن پھر تعلقات قائم نہ رہ سکے اور شکر رنج بڑھ گئی۔ زید نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور طلاق دے دینا چاہا۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہے اور میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھاتے تھے کہ طلاق نہ دیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب
جب کہ تم اس شخص سے جس پر خدا نے اور تم نے احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لیے رہو اور خدا سے خوف کرو، لیکن یہ کس طرح صحبت برار نہ ہو سکے اور زید نے ان کو طلاق دے دی۔ یہ رشتہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر منظور کیا گیا تھا، جو ان کے نزدیک ان کے خلاف شان تھا۔ چونکہ زید غلام رہ چکے تھے اس لیے زینب کو یہ نسبت گوارا نہ تھی۔ بہرحال وہ مطلقہ ہو گئیں تو آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے خود ان سے نکاح کر لینا چاہا۔ اہل عرب اگر کسی بچی یا بچے کو گود لیتے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا بیٹی سمجھا جاتا، جبکہ وہ متنبع منہ بولا بیٹا حقیقی اولاد کی طرح جائیداد میں وارث بھی ہوتا تھا۔ جس طرح باپ کے لیے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی ناجائز سمجھی جاتی ہے، اسی طرح متنبع کی بیوہ یا مطلقہ سے بھی شادی کو اہل عرب ناجائز سمجھتے تھے، مگر یہ رسمیں صرف جہالت و ضلالت پر مبنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی تھا کہ لوگوں کو بری رسموں اور تاریکیوں سے باہر نکالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ غلامانہ زندگی کا خاتمہ ہو، انہیں بھی برابری کا درجہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ عرب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو جو برا اور غلط سمجھا جاتا ہے، اس رسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خاتمہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشکل گھڑی تھی، ایک تو اس لیے کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے آپ نے ہی کرایا تھا اور رشتے میں دراڑ پیدا ہو چکی، آپ ان کی دل جوئی بھی چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور زینب ان کی بیوی، طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی تو منافقین و مخالفین کو بدگوئی اور طعنہ کا موقع مل جائے گا۔ اسی کشمکش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ حضرت زید کو وہی مشورہ دیا جو میاں بیوی کے نزاع کے موقع پر عام طور سے دیا جاتا ہے کہ مل ملا کر رہو اور طلاق سے بچو۔ وہی مشورہ آپ نے بھی دیا اور اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ زینب ان کے نکاح میں آئیں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا رسم ختم کر دیا، یعنی منہ بولے بیٹے جو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے وہ ختم کر دیا۔ صحابہ کرام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، تو آپ کو زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ حضرت زید کا طلاق دینے کے بعد حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کے ذریعے اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو آٹا گوندنے میں مصروف تھیں۔ حضرت زید نے کہا، زینب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے حوالہ عقد میں لینا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں بغیر اپنے رب کے مشورہ اور استخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی اور مصلح پر کھڑی ہو گئیں۔ حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد براہ راست اللہ سے مشورہ مانگا، استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ ان کا نکاح آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کروا دیا۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تشریف لائے اور حضرت زینب کے گھر بلا اجازت اندر چلے گئے، چونکہ یہ نکاح بالکل منفرد تھا اور اس نکاح سے ایک رسم بد کا خاتمہ بھی ہوا، اس کے علاوہ کی احکام بھی نازل ہوئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کے دوسرے روز ولیمہ میں خاص اہتمام فرمایا اور یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے جتنا بڑا ولیمہ حضرت زینب کی شادی میں کیا، اتنا بڑا ولیمہ کسی اور کے ساتھ شادی میں نہیں کیا۔ حضرت زینب کے ولیمہ میں ایک بکری سے ولیمہ فرمایا تھا، پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی چند خصوصیتیں ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتیں۔ ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک اور رسم کی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم رکھتا ہے۔ مٹ گئی مساوات اسلامی کا وہ عظیم منظر سامنے آیا کہ آزاد کردہ غلام کی تمیز اٹھ گئی، پردہ کا حکم ہوا، نکاح کے لیے وحی الہی آئی، ولیمہ میں تکلف ہوا۔ اسی بنا پر زینب اور ازواج کے مقابلہ میں فخر کیا کرتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں سے جو بیبیاں عائشہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھیں، ان میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھیں۔